اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، ہم میں سے ہر شخص جب بھی کسی مصیبت میں مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ بے شک تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو غفور ہے، اور تو ہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بے شک اللہ ہی سے ہر شخص پکارتا ہے۔ ہم مشکلات میں ہوں، آسانیوں میں ہوں، پکارنا بھی چاہیے، اپنے رب کو ہی پکارنا چاہیے۔ بے شک وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ جس کو بھی پیدا کیا ہے اس کا رزق اس کے ذمے ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر انسان کو فطرت میں اس کی فطرت میں ایک جیسا ہی پیدا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ عادل ہے، اور عادل کی صفت یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اور جو بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، بالخصوص ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہماری مراد خاص طور پہ انسان جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک کو یہ بہت پیاری ہے۔ اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول سکتا ہے کہ میرا رب پروردگار ہے، وہ اپنے رب کو بھول سکتا ہے، مگر پروردگار ہے ہی وہ ذات کہ جو کبھی بھی یہ نہیں بھول سکتی، نہ بھولتا ہے رب کہ یہ میری مخلوق ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص ہی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے۔ ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پورا کر دے، یا اللہ یہ خواہش پوری کر دے، یا اللہ یہ مصیبت ٹال دے، یا اللہ یہ صحت دے، یا اللہ تندرستی دے، رزق دے، مال کثیر دے، اولاد عطا فرما۔ یعنی جتنی بھی اللہ سے ہم دعائیں اور مناجات کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہر وقت اپنا دامن پھیلا کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور نعمتوں کے حصول کے لیے کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، تو مانگنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اور کیا کوئی تقاضا ہے کہ ہمیں بھی رب کے حضور اپنی بندہ ہونے کے حوالے سے بندگی کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو برادران اسلامی، بات تو بہت طویل ہو جائے گی، جو بامقصد بات آج آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتے تھے، لیکن مختصراً وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح یہ زندگی خدا کی نعمت ہے، صحت خدا کی نعمت ہے، یہ ہمارا جسم اور وجود خدا کی نعمت ہے، رزق خدا کی نعمت ہے، ہمارے عزیز و اقارب خدا کی نعمت ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو آسائشیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم جو ہر چیز کا تقاضا کرتے ہیں ہونی بھی چاہیے، اور وہ پورا بھی کرتا ہے، بن مانگے عطا کرتا ہے۔ رب پروردگار عالم کہا ہی اسی کو جاتا ہے کہ جو بن مانگے اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ کوئی اس کا نافرمان ہو تو بھی عطا کرتا ہے، کوئی اس کا فرما بردار ہو تو بھی عطا کرتا ہے، کوئی اس کا عبادت گزار ہو تو بھی عطا کرتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، تو
بنا مانگے ہی جس نے ہمیں زندگی عطا کی، زندگی خدا کی امانت ہے، ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، ہمیں جانوروں میں سے، نباتات میں سے، جمادات میں سے نہیں بلکہ انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا، فہم و ادراک کے ساتھ پیدا کیا، عقل و دانش کے ساتھ پیدا کیا، ہمیں شکل دی اتنی خوبصورت، ہمیں رزق دیا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، جب اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اللہ کے لیے برادران اسلامی عرض فقط صرف یہ بات کرنی ہے کہ جس طرح یہ زندگی بنا نعمتوں کے کچھ نہیں، اسی طرح محمد و آل محمد کے بغیر ہماری بندگی بھی کچھ نہیں۔ ہم اللہ کی یہ جو عبادت کرتے ہیں، جو 5 وقت ہم پہ فرض ہے، کتنا دیر لگتی ہے آپ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، ظہرین کی پڑھتے ہوئے، مغربین کی پڑھتے ہوئے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے، یہ ہماری بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی ربوبیت کے سامنے سجدہ ادا کرنا ہم پر واجب ہے، فرض ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ بندہ اپنے رب کو نہ بھول جائے، اپنے عبد ہونے کو نہ بھول جائے۔ تو لیکن یہ عبادتیں بھی جو آج کی ویڈیو کا خاص پیغام ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے یہ بدن کی صحت جو ہے، اس کے بغیر یہ زندگی کچھ نہیں، نعمتوں کے بغیر زندگی کچھ نہیں، اولاد کے بغیر زندگی کچھ نہیں، رزق کے بغیر زندگی کچھ نہیں، یہ زندگی کی نعمتوں کے بغیر جیسے زندگی نہیں، اسی طرح ہماری عبادات محمد و آل محمد کے بغیر ہماری بندگی نہیں۔ تو جس طرح ان نعمتوں کا جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح یہ عبادات جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ادراک، ہمیں نہیں یہ شعور کہ یہ کن کے صدقے میں اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جس طرح بدن کی زندگی جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے وہ نعمتوں کے بغیر بے مقصد ہے، مزہ ہی نہیں۔ ایک انسان بیمار ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ زندگی کی صحت میں کیا قدر ہے، اگر ایک انسان بھوکا ہے تو اس کو رزق کی قدر کا پتہ چلے گا، اگر ایک انسان غریب ہے تو اس کو مال و دولت کی قدر ہوگی۔ تو اس طرح جیسے یہ چیزیں یہ جو اللہ نے بنا کسی اجر کے، بنا کسی کچھ عوض کے ہمیں یہ عطا کی ہیں، وہ نعمتیں ہیں پروردگار کی، اسی طرح اس کے اگینسٹ ہم سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، تو یہ اس پر احسان نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، یہی نہیں دنیا و آخرت کی دنیا میں بھی میں تمہارے لیے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس نے آسائشوں کا وعدہ کیا ہے، درگزر کا وعدہ، اور وہ زندگی جو اصل زندگی ہے جس کو فنا نہیں، جو ہمیشہ کے لیے بقا ہی بقا ہے، تو اس زندگی میں کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہماری کھیتی ہے، جو ہم یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ تو جس طرح ہماری جو ضروریات زندگی ہیں ان کے بغیر زندگی نہیں، اسی طرح جو عبادت ہے اللہ کی وہ بھی محمد و آل محمد کی اطاعت کے بغیر بندگی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔